أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ترجمہ وقالوا اور کہا انہوں نے کونو بن جاؤ تم ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی تہتدو ہدایت پاؤ گے. قل آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم بلکہ ابراہیم کی ملت حنیفہ درست ہے. وما کان اور نہیں تھے وہ من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے. قولو آپ کہہ دیجئے آمنا ایمان لے آئے ہم باللہ اللہ پر وما انزل الینا اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف وما انزل اور جو کچھ اتارا گیا الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر. وما اوتی اور جو کچھ اتارا گیا موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ اور عیسیٰ کو. وما اوتی النبیون اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو من ربهم ان کے رب کی جانب سے. لا نفرق بین احد منہم نہیں فرق کرتے کسی کے درمیان ان میں سے. وَنَحْنُ لَهُ اور ہم اسی کی مسلمون اطاعت کرنے والے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا پھر اگر ایمان لے آئے وہ بِمِثْلِ مَا اسی جیسا آمنتم بھی جیسا کہ تم ایمان لے آئے ہو فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یقیناً ہدایت پائیں گے وہ. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر اعراض کیا انہوں نے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو یقیناً وہ بے راہ ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو کافی ہو جائے گا ان کو اللہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ رنگ جاؤ اللہ کے رنگ میں. ومن احسن اور کون شخص زیادہ بہتر ہے من اللہ صبغۃ اللہ سے رنگ کے اعتبار سے. ونحن له اور ہم لوگ اسی کی عابدون عبادت کرنے والے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 سے لے کر آیت نمبر 138 تک ہم نے تلاوت اور ترجمہ سنا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان میں نجران کے کچھ یہودی عیسائی اور کچھ مدینہ منورہ کے یہودی عیسائی آئے اور کہنے لگے کہ تم یہودی بن جاؤ اور عیسائی کہنے لگے تم عیسائی بن جاؤ. اسی میں نجات ہے یہی ہدایت ہے یہی حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تردید کی کہ یہ لوگ آپ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کونوا ہودن او نصارا او تہتدوا تم یہودی عیسائی بن جاؤ تم ہدایت پالو گے. یعنی ہدایت کا راستہ قرآن نہیں, ہدایت کا راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں, ہدایت کا راستہ موجودہ دین نہیں, بلکہ ہدایت یہودیت میں ہے, عیسائیت میں ہے, مجوسیت میں ہے.
یہ راستہ اختیار کر لو، اسی پر تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام کی تردید کر دی۔ وہ کہتے ہیں کونوا ہودن او نصارا تہتدون، یہودی یا عیسائی بن جاؤ ہدایت پالو گے۔ قل آپ ان سے کہہ دیجئے تم سے بہتر ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کا دین بہتر ہے، اس لیے کہ یہودیوں نے بھی اپنے دین کے اندر شرک داخل کر دیا، عیسائیوں نے بھی اپنے دین کے اندر شرک داخل کر دیا، اور اس شرک کی تعلیم ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نہیں دی۔ یہ یہودی اور عیسائی چونکہ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لہذا آخر کی طرف چلے گئے کہ جس کی تم اولاد ہو ان کا دین بہتر تھا۔ وما کان من المشرکین، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت نہیں رکھے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر شرک کے اسباب نہیں رکھے تھے، بلکہ وہ تو موحد تھے، وہ شرک اور بدعات اور خرافات سے مبرہ اور مزین اور پاک تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یہودی تم بھی شرک کرتے ہو۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ وہ ذات ہے لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے ان کو جنا، نہ اس نے آگے کسی کو جنا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، جننے جنانے سے اللہ پاک ہے۔ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ تو ایک ہے۔ وما کان من المشرکین، او یہودی و عیسائی و مشرکین مکہ سنو، تمہارے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام وہ مشرک نہیں تھے، تم کو کرنا کیا ہے؟ یہودیوں عیسائیوں مجوسیوں سنو، قولوا آمنا باللہ، کہو اے مسلمانوں ان سے، کن سے؟ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مکہ کے مشرکوں سے، کیا کہو؟ آمنا باللہ، ایمان لے آئے ہم اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب کی اولاد پر، چونکہ ان کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں میں سے ہر بیٹے کو اللہ نے نبی بھی بنایا، اور ذریت میں سے نبی ہی نبی چلتے گئے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 12 ان کے قبیلے، والاسباط، اور 12 قبیلے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے، جب کہا تم مصر کو چھوڑ دو شام چلے جاؤ، تو 12 قبیلے ساتھ میں تھے۔ ہر قبیلے والے نے کہا دریائے نیل کو ہم پار تو کریں گے، لیکن 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے ہونے چاہیے، پھر 12 قبیلوں کے لیے 12 ٹینٹ ہونے چاہیے۔ یہ پہلے 12 بیٹے تھے، پھر 12 بیویاں آ گئی، پھر اولاد بن گئی، کبھی ایک تھے، پھر 12 ہو گئے، پھر 24 ہو گئے، اور پھر 24 سے ملٹی پلائی کرتے جاؤ، اور ان کی ہزاروں کی تعداد بڑھتی گئی۔ انہی میں سے یہ یہودی بھی آگئے، انہی میں سے عیسائی بھی آگئے۔ پہلے اللہ پاک نے اجمال بتا دیا کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ پر اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، پھر ایمان لاؤ تم اس پر، اور ایمان لائے ہم اس پر جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی ذریت پر نازل کیا گیا، ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ اور اتنا ہی نہیں، چونکہ یہ قبیلے
حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، اس لیے کہا وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، پہلے کا وَمَا أُنزِلَ، اور جو نازل کیا گیا، چونکہ وہاں صحیفے تھے، یہاں کتابیں تھی، اس لیے وہاں انزل کا یا اوتیا کا وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تورات و انجیل دی گئی تھی، اس لیے کہا ان کو جو کچھ دیا گیا، اور پھر اجمال میں چونکہ جن کو صحیفے دیے گئے تھے ان پر نزول بھی اور اتیان بھی، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ، اور جو داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، اور دیگر انبیاء کو چھوٹے چھوٹے صحیفے دیے گئے، مِن رَبِّهِمْ، اپنی طرف سے نہیں تھے، اللہ کی جانب سے تھے۔ ایمان والوں تمہارا کیا کام ہے؟ ایمان والوں کا کام ہے آمنت باللہ ملائکتی وکتبی ورسلی، کتابوں پر بھی اور رسولوں پر بھی قرآن نے کیا کہا، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام گھٹیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بڑھیا ہے، نہیں، موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ گھٹیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بڑھیا ہے، نہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم یہ تو کہتے ہیں سب سے بڑے یہ، ان سے چھوٹے یہ، ان سے چھوٹے یہ، ان سے چھوٹے یہ درجات کی ترتیب قرآن نے خود بتا دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، موسیٰ بھی نبی، عیسیٰ بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، یعقوب بھی نبی، اسماعیل بھی نبی، اور دیگر نبی بھی نبی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کہا یہ خلیل اللہ ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، موسیٰ کو کہا یہ کلیم اللہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ بات کرتا ہے، عیسیٰ کو کہا یہ روح اللہ ہے، یہ جبریل کی پھونک سے پیدا ہو گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ امام الانبیاء ہے۔ یہ درجات تو دے دیے، لیکن یہ کبھی نہیں کسی مسلمان کے لیے زیبا ہے، اور نہ اس کو اس کا ایمان اس کی اجازت دیتا ہے تم خدا نخواستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرو، تم خدا نخواستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرو، بلکہ ایمان یہ ہے اگر ایک مسلمان امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سب کچھ مانتا ہے، اور الیاذ باللہ یہودیوں کی ضد میں موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے لگ گیا ایمان سے، عیسائیوں کی ضد میں حضرت عیسیٰ کی توہین کرنے لگ گیا ایمان سے۔ عیسائیوں کو ہم غلط راستے پر کہتے ہیں، لیکن عیسیٰ تو حق ہے، یہودی تو غلط راستے پر چلے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے۔ ہم رتی برابر کسی نبی کے بارے میں اتنی سی گستاخی بولنا تو دور کی بات ہے، مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کسی نبی کی کوئی توہین کرے۔ قرآن نے کہا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں کوئی تفریق یعنی تذلیل کی تفریق نہیں کرتے، درجات کا اونچ نیچ تو ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارے نبی چونکہ امام الانبیاء ہے تو نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یا دیگر کسی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کریں گے، نہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ سارے نبی، ہم نے کہا بالکل نبی۔ آخرت میں جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جہنم کے لئے کہا جائے گا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں طرف چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، پھر کہیں گے ربا کیوں ہمیں دوزخ میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اس لیے بھائی تم ایمان نہیں لائے، اور ربا ایمان کس پر لے آتے؟ بھائی میرے اوپر لاتے، میرے نبی نوح پر لاتے، کہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں، نوح یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربا 950 سال ان کے درمیان میں رہا ہوں، یہ بدبخت قوم آپ بھی کہیں گے نہیں نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں،
حضرت نوح علیہ السلام اللہ مخاطب ہوگے، نوح کیا بات ہے، یہ غلط ہے، تم صحیح ہو؟ کہا میں صحیح ہوں۔ گواہ کون ہے؟ یا امت محمدیہ کو یہ ہماری گواہی دے گی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ پھر یہ امت کھڑی ہو جائے گی، یہ کہے گی ہاں ہاں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 950 سال ان کے درمیان میں رہے اور ان کو تبلیغ کرتے رہے، ان کو ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ او امت محمدیہ، تم تو کب آخر زمانے میں آئے؟ اور وہ وہاں جموں اور جموں کے پہاڑ، کہاں کشتواڑ، ڈوڈا، راجوری اور پونچھ اور بارہمولہ اور اوڑی کے پہاڑوں پر رہتے تھے۔ ارے تم تو ساری زندگی کبھی شہر میں بھی نہیں گئے، تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ تم تو کبھی نوح کے گاؤں میں اور نوح کے علاقے میں آئے بھی نہیں، کیسے کہہ رہے ہو؟ ہاں ہم کہہ رہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ درمیانی امت ہے جو کل قیامت کے دن لوگوں کے بارے میں گواہی دے گی۔ یہ رب آپ کے قرآن نے کہا، ہم نہیں کہہ رہے، اور اس قرآن پر ہمارا ایمان تھا۔ میرا رب فرمائے گا ہاں میرا قرآن سچا، میرا نبی سچا، تم بھی سچے ہو، لہذا نوح کی قوم جھوٹی ہے، نوح بھی سچا، میرا نبی بھی سچا، میرا قرآن بھی سچا، اور امت محمدیہ جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں رہنے والی تم بھی سچے ہو، تم جنت میں، یہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کتاب پر کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی بھی اطاعت کرنے والے، اور تمام نبیوں کو نبی برحق بھی ماننے والے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان والو آپ ان سے کہو، او یہودیو عیسائیو، تم یہ کہتے ہو کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، ہم تم کو یہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر ایمان لے آئیں گے یہودی عیسائی مجوسی، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا یہ صحابہ ایمان لائے، جیسے ایمان کا تقاضا اور مطالبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر ایسا ایمان لے آئے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ راہ پالیں گے، ہدایت پالیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اعراض کر لیں گے تو مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہاری بات کوئی مانتا نہیں ہے، آج تمہارے اوپر تمہارے خلاف برسرے پیکار ہو گئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، ہم اعلان ان سب کو کہتے آؤ اسلم تسلیم، ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، سلامتی پاؤ گے، جاننے کے باوجود نہیں مان رہے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم اعراض کر لے گو، لیکن یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، یہ جتنے کافر ہیں، جتنے مشتنڈے ہیں، جتنے اس وقت ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف برسر پیکار اور جمع ہو گئے، ہم اگر براہ راست ان لوگوں کو اسلام اور ایمان کی دعوت نہیں دے سکتے، اور یہ دعوت دینا ہمارا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ایمان لے آؤ، اور تو وزیر اعظم ہو، یہ سب ایمان لے آؤ، تم ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ہم یہ ذمہ داری پوری براہ راست نہیں کر پا رہے، کم سے کم ہم لوگوں کو یہ چاہیے دعا کرے، یا اللہ بش کو ایمان دے، یا اللہ ٹرمپ کو ایمان دے، یا اللہ بوزیوں کو بھی ایمان دے، یا اللہ جو برسرے پیکارے ان کو بھی ایمان دے، نام لے لے کر ہم یہ دعا مانگے، یا اللہ اس کو بھی ایمان دے، اس کو بھی ایمان دے، اس کو بھی ایمان دے، اور یہ نام لے کر ایمان کی دعائیں مانگنا یہ بھی تو سنت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرین میں سے 2 کو ایمان دے دے، عمر بن خطاب ہو یا عمر بن ہشام ہو، دونوں میں سے ایک کے ذریعے سے ایمان کو تقویت دے۔ ہم یہ دعا کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ ٹرمپ کو ایمان دے دے، سارا امریکہ ایمان میں اندر داخل ہو جائے گا، یا اللہ مودی کو ایمان دے دے، سارا ہندوستان ایمان کے اندر داخل ہو جائے گا، یا اللہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو ایمان دے دے، سارا اسرائیل ایمان کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا، اس دعا سے ہمیں روکے گا کون، اور اس دعا سے ہمیں منہ پر تالے لگ جائیں گے۔ لیکن مسلمان اتنا کم ہمت اور اتنا بے خبر ہو گیا ہے
کہ یہ تو اوروں کے لیے کہ تو کیا دعا مانگے گا، اپنے لیے بھی کہتا خدایا دینا ہے تو دے ورنہ ہم اپنے گھر چلے برحمت کا یا رحم الراحمین۔ اور اگر کبھی امام صاحب نے لمبی سی دعا کی، امام صاحب بوڑھا سر، امام صاحب پیچھے بوڑھے ہوتے، بزرگ ہوتے، بیمار ہوتے، مسافر ہوتے ہیں، اور یہ سارے بیچارے ایک بھی نہیں کہتا، اس لیے بوڑھے کو پتا ہے کہ گھر جاؤں گا بڑھیا بیٹھنے نہیں دے گی، بیمار کو پتا ہے یہی اللہ سے شفا مانگوں گا، مسافر کو پتا ہے میں اپنے سفر کی دعا یہی مانگوں گا۔ یہ جو کھڑپنچو بیچ میں ہوتا ہے جس کو مسجد کے دروازے سے نکل کر چوک پر بیٹھ کر ساری دنیا کے فیصلے کرنے ہوتے نا، ان کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ مسجد میں زیادہ دیر نہیں بیٹھے۔ جیسے اقوام متحدہ کا صدر یہی بنے ہوئے، سارے فیصلے انہوں نے کرنے، کہتے جلدی 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 کرو، جلدی نہیں بچانی ہے۔ ہاں مجبوری ہے، کوئی نہیں کر سکتے زیادہ دیر دعا، تو ہم تو چلے جائیں، ہم کسی کو کیوں روکے بھائی تم لمبی دعا مت کر لو۔ بلکہ بعض دفعہ انفرادی بیچارہ دعا کر رو رہا ہوتا ہے، ہم جا کے چکا چھی گھومتے وہ سمجھتا ہے اس کو کوئی پریشانی، بھائی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ کی محبت میں رو رہا ہے، اللہ کے ساتھ اس کو تعلق بن گیا ہوگا تب رو رہا ہوتا ہے۔ یہ پوچھتا ہے مت رو یار، تجھے کچھ ہو تو نہیں گیا ہے؟ دعائیں ہمارے یہاں ختم ہو گئی، ہم دعاؤں کا ضروری اہتمام کیا کریں، اجتماعی بھی انفرادی بھی۔ دعا کرنے کے ذریعے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، لیکن ہم دعا نہیں کرتے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا بتاؤ، خود نمازی تھے، کبھی مودی کے پاس گئے تھے، مودی تو یہ کیا کر رہا ہے، ایمان کے اندر داخل قرآن پڑھ لے، یہ قرآن لے لے، اس کا مطالعہ کر لے۔ ایمان والے تقریریں بڑی کرتے ہیں لیکن کبھی یہ کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ میں نے دو چار کو کہا چلو یار چلتے، پھر کیا کرے گا، جیل میں ڈالے گا اور کیا کرے گا، نا یہ کام کے بڑے نہیں سوئے کام چلیے، یہ کام بڑے چھوٹوں کی نہیں ہوتی ہے، جس سے بن پڑتا اس کو کر لینا چاہیے۔ یہ ہمارے اندر کمزوری ہے، اس کو ہمیں دور، اللہ ہمیں دور کرنے کی توفیق دے، لیکن کم سے کم تب تک کے لیے ہم دعا تو مانگے، 2 رکعت نماز تو پڑھ لے، یا اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، یہ حالات ہی پھر جائیں گے، ہم کہتے حالات کو پھیر دے۔ ارے اوپر سے جب مکان پر چھت لگائی نہیں اور نیچے کہتے بارش نہیں آ جائے، برف نہیں آ جائے، وہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ہوگا۔ لہذا چھت کو لگانے کی کوشش کرے، چھت کے لیے ٹیل لائے، مستری لائے تو پھر انشاءاللہ نیچے بچ جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے دعائیں کر جائے، حالات خود بخود سدھر جائے۔ لیکن اگر ان پر اتمام حجت ہو چکی ہو پھر بھی ایمان نہیں لاتے، میرا رب کہتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر دیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ راہ راستے بھٹک چکے ہیں، یہ جا چکے ہیں، تو اب تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں مسلمانوں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان سے تمہارا اللہ نپٹ جائے گا۔ اور واقعی اللہ کی مدد ہی تو ہمارے ساتھ ہے، ورنہ ہمارے پاس ہے کیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کافی ہو جائے گا ان کو اللہ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے کیا ہو رہا میرے بندوں کے ساتھ، اس کو جانتا بھی ہے۔ اور جب بندے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو سن بھی لیتا ہے۔ صبغۃ اللہ، ڈھل جاؤ تم اللہ کے رنگ میں۔ اللہ کے دین میں رنگنے کا مطلب یہ کہ بندہ جب ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اندر تو ایمان آتا ہی آتا ہے، ظاہر میں بھی ایک نورانیت آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا ہمیشہ نور واریاں ہوتا ہے، وہ نور کہاں سے آ گیا ہے؟ ہماری گنہگار آنکھیں بھی تو ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں کہ کل تک تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے چہرے سے کوئی نحوست ٹپک رہی ہے، لیکن آج نور آ رہا، بندہ بالکل کالا سیاہ ہوتا ہے لیکن چہرے سے نور ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اور اگر بندے کو اللہ پاک نے کشمیری بنایا ہو، وہ ہے کرے سے لال، پھر جب اللہ کی عبادت کرے گا اور نور ٹپک جاتا ہے، اس کو کہا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں ڈل جاؤ، یعنی اللہ کے دین پر پڑ جاؤ، پھر اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ گے، اللہ ظاہر کا نور بھی عطا کریں گے اور باطن کا نور بھی۔ اصل تو مراد یہ اندر کا نور ہے، لیکن اللہ پاک اس نور کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھی، اس لیے اس کو کہتے ہیں صبغۃ اللہ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون زیادہ بہتر ہے رنگ کے اعتبار سے اللہ کے رنگ سے بڑھ کر دوسرا کوئی رنگ نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔
اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔